بہترین کی خواہش تو سب ہی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا بھی پڑتا ہے، کیونکہ پاکیزہ تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے نا۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسنا آتا ہے۔ زندگی کو اگر سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف ہی جاتے ہیں۔ ہمیں ڈھانپ کر وہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر نہیں دور کرتی، بلکہ نماز اور قرآن اور دعا سے ختم کرتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو قطرینہ نہیں بلکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بنائیے۔ اللہ رب العزت جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے کا استعمال کیجیے، دوربین کا نہیں۔ دونوں ہی صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک نماز ہی ساتھی ہوتی ہے دنیا سے قبر تک، اور قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ دلوں کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون بھی دینا پڑتا ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بد سکون رہیں گے تو آپ کو بھی سکون نہیں ملتا۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ وہ بچپن میں کہتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے، اور میں ساری زندگی اللہ کا گھر صرف مسجد کو سمجھتا رہا۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا پھر توڑ جاتے ہیں۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ بیٹیاں اگر بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ آنے نہیں دیتی۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، پر ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ یا اللہ، میری بہت سی دعائیں تیرے کن فیکون کی منتظر ہیں، اب تو فرما دے کن۔ زبان کا کہنا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ رب العزت سنتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ یا رب، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری پیشانی کو حرم پاک کی زمین کے سجدے نصیب فرما۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔